ہسٹری آف اسلام میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کیجئے، ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے دوست جبریل امی تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ رب العزت کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب چیزوں کو چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ نما ٹیلا تھا، وہاں پر جا کر رہنے لگا اور اس نے رب العزت کی وہاں پر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر بے حد وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب چاروں طرف سمندر کا پانی موجود تھا اور سمندر کا پانی بھی بے حد کھارا تھا، وہاں پر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس سمندر میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نیک بندہ دن رات یعنی 24 گھنٹے اپنے رب العزت کی عبادت کرتا اور 24 گھنٹوں میں سے صرف کچھ وقت کے لیے انار کا ایک پھل کھا لیتا، جبکہ فارغ ہونے پر میٹھے پانی کے چشمے میں سے پانی کا ایک گلاس لے لیتا۔ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے اس شخص کو 500 سال گزر گئے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے رب العزت سے یہ دعا کی، رب العزت میری لاش پر مٹی کو حرام کر دیا جائے اور جب میری روح پرواز کی جائے تو میری حالت ایسی ہو کہ میں سجدہ کرتا ہوا ہوں اور قیامت تک کے لیے میری سجدہ کرنے کی حالت کو برقرار رکھا جائے۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد وہاں پر کہے گا، اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی آپ کی عبادت کی جس میں ریاکاری کا عنصر تک نہیں تھا۔ یہاں پر دوبارہ رب العزت یہ ارشاد کریں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کے بدلے میری جنت میں ڈال دیا جائے۔ وہ آدمی دوبارہ یہ کہے گا کہ اے رب العزت، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے دن رات 24 گھنٹے آپ کی عبادت کی، وہ عبادت کہاں گئی؟ تب رب العزت یہ کہیں گے کہ تو اپنے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کر لے۔ یہاں پر اس شخص کی عبادت اور رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کر کے دیکھا جائے گا تو یہ پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو جو بینائی عطا کی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، ہاتھ، ناک، دل، دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 500 سال تک رب العزت نے اس شخص کو میٹھا پانی پلایا، انار کھلایا، ان تمام چیزوں کا بدل باقی رہ جائے گا تو اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ تمہاری 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہاں پر فرشتے رب العزت کے حکم سے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ شخص چلانے لگے گا اور یہ کہے گا، اے میرے رب، محض آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا ہوگی کہ تجھے تو اپنے 500 سال کی عبادت پر بہت ناز تھا، اب تو یہ بتا کہ تیری وہ عبادت کہاں چلی گئی، اور خطرناک سمندر کے درمیان میں نے تجھے جو انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک میٹھا پانی پلایا، ان تمام نعمتوں کے بدلے تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو جواب میں وہ شخص کہے گا، اے میرے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنی جنت میں داخل فرما دے، تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں جب حجت تمام ہوگی تو اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس شخص کو جنت میں داخل کر دو۔ محترم سامعین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر وقت ہر لمحے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت اور بخشش طلب کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ضروری ہے کہ اے رب العزت، ہم تیری عبادت کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے،
اگر تو چاہے تو ہماری اس عبادت کو قبول کر دے اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے، کیونکہ اگر ہم لوگ ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں اور تجھے ہماری عبادت پسند نہ آئے تو ہماری ساری زندگی بیکار گزری ہوگی۔ لہٰذا اے رب العالمین تو ہم پر رحم کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔